کیونکہ ایران این پی ٹی کا ممبر ہے، اس کا نیوکلیر پروگرام پیسفل پرپز کے لیے ہے، لیکن ایسا سٹیپ لے گا تو پھر یو ایس از دیئر ٹو سپورٹ دیم ان ریسپانس ٹو ایران۔ ڈپارٹمنٹ کا فوری بیان آیا کرے تو یہ جو پاپولسٹ رجیم ہے پوری دنیا میں، ان کا ڈیکلائن شروع ہو گیا ہے۔ ٹرمپ ان کا سرخیل تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پروگرام پاکستان افیئرز کے ساتھ میں ہوں عبید یوسف خان۔ ایران، اسرائیل اور سعودی عربیہ کی جب بات آتی ہے تو ساری دنیا کی جو پولیٹکس ہوتی ہے ان کی نظر ہوتی ہے۔ جو بائیڈن پاور میں آ گیا، پاور میں آنے کے بعد سب سے پہلا سٹیپ ایران کی طرف ان کا کیا ہوگا، اور ایران کے ساتھ ان کے تعلقات کو لے کے اسرائیل اور سعودی عربیہ میں اس پہ کیا اثر ہو سکتا ہے، ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے لیے پہلے یہ جاننا ہے کہ جو ایگریمنٹ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے توڑ دیا تھا، اب دوبارہ جو بائیڈن اس کو دوبارہ کرنے کا سوچ رہا ہے، کچھ نئے اس میں رولز ڈالنے کے ساتھ ساتھ اس میں کچھ نئے ڈیولپمنٹس ہوں گی، ان ساری چیزوں پہ بات ہوگی۔ میرے ساتھ آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں پروفیسر عتیق الرحمان صاحب، نیوکلیئر اسٹڈیز پہ ان کی ایکسپرٹیز ہیں، اور ساتھ ہی تشریف رکھتے ہیں پروفیسر طاہر ملک صاحب، سینئر تجزیہ کار۔ ویلکم ٹو شو سر۔ عتیق الرحمان صاحب، اگر سب سے پہلے جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن ایران کی طرف دوبارہ بڑھ پاتی ہے اور ان کے ساتھ تعلقات دوبارہ بہتر کرنے کی کوشش کرتی ہیں، کیسے دیکھتے ہیں آپ ان کو؟ نیوکلیئر ڈیل اور ساری چیزیں، سینکشن، ساری چیزوں کو لے کے کس طریقے سے ہو گیا سب کچھ؟ شکریہ عبید مجھے اپنے شو میں بلوانے کا۔ واقعی یہ ساری دنیا کی نظریں ہی بائیڈن ایڈمنسٹریشن پہ ہے، لیکن جب ہم بائیڈن ایڈمنسٹریشن کا ایران کے ساتھ رویہ دیکھتے ہیں تو اس میں ہم اس رویے کو سنگل آؤٹ نہیں کر سکتے باقی ساری جو مشرق وسطیٰ کی جو سیاست ہے اس میں ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اسرائیل کی طرف رجحان کیا ہوگا، یہ جو جی سی سی کنٹریز ہیں ان کی طرف کیا رجحان ہوگا، پھر ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایران کی طرف جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن جو ہے اس کا رویہ کیا ہوگا۔ لیکن ہم یہ ضرور ہمیں جو ہے اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ کوئی اتنا خاصا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن سے مختلف نہیں ہوگا وہ۔ ٹھیک طاہر ملک صاحب، اتنا خاصا کوئی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن سے مختلف نہیں ہوگا، آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس کو؟ یہ عتیق صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ یو ایس فارن پالیسی میں جو ان کے ادارے ہوتے ہیں، جو سیکیورٹی ادارے ہیں اور دوسرے ادارے ہیں، ان کی سوچ امریکی صدر کے تبدیل ہونے سے کوئی زیادہ تبدیل نہیں ہوتی۔ لیکن اس میں ایک فیکٹر یہ بھی ہے، جس طرح آپ دیکھیں کہ پچھلے جو صدر تھے ان کے یہ کریڈٹ دینا پڑے گا کہ انہوں نے کوئی جنگ شروع نہیں کی، جہاں ان کے بہت سارے ڈیسیجن متنازع ہوئے ہیں، بلکہ افغانستان میں انہوں نے ایک ڈیل جو ہے وہ پیس ڈیل طالبان کے ساتھ سائن کی۔ لیکن ان کی یہ بڑا ان یوزول تھا کہ ایک سوورن اسٹیٹ جب دوسری سوورن اسٹیٹ سے کوئی ایگریمنٹ یا ٹریٹی سائن کرتی ہے تو اس کو گورنمنٹ اور اسٹیٹ گورنمنٹ کے معاہدات تو تبدیل ہو سکتے ہیں، ختم ہو سکتے ہیں، رینیو ہو سکتے ہیں، لیکن اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ جو ٹریٹی سائن ہوتی ہیں، یہ بڑا ان یوزول تھا کہ اوباما ایڈمنسٹریشن نے جو ایران یو ایس نیوکلیئر ڈیل سائن کی، وہ ٹرمپ نے یکسر اس کو جو ہے ریووک کر دیا۔ تو اب یہ جو ہے نئی ایڈمنسٹریشن ہے، تو اس میں جو بائیڈن کمپین کے دوران بار بار انہوں نے یہ بات دہرائی کہ ہم آ کے اس ڈیل کو عرصہ رینو بحال کریں گے، اور اس کا ہم یہ سائنس بھی دیکھ رہے ہیں کہ ایک ان ایزینس ہے۔ مثلاً قطر اور سعودی عربیہ نے جو آپس میں ان کا تھا یا تعلقات بلاکڈ تھا، وہ ختم کر دیا۔ اسرائیل کو بڑی تیزی سے گلف سٹیٹس ریکگنائز کرنے لگ پڑے، تاکہ ہم اکٹھے ہو کے یہ کہیں کہ یہ ایک ایران الائنس ہے ایران کے خلاف، تو ایک امریکہ پہ دباؤ جوئش لابی بھی ڈالے اور جو عرب ہیں وہ بھی ڈالیں۔ تو یہ اب ان کی لیڈرشپ کا ایک ٹیسٹ کیس ہوگا۔ عتیق صاحب، طاہر ملک صاحب نے جس طرح بات کی کہ صرف یہ ایران کی بات نہیں کر رہے ہیں، یہ اگر پورا ایک ریلیشن وہ بلڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں مڈل ایسٹ کے باقی کنٹریز کو، گلف کنٹریز کو اپنے ساتھ انکلوڈ کر رہے ہیں۔ سعودی عربیہ کی اگر ہم بات کریں تو سعودی عربیہ میں پچھلے اتوار کو ان کی ایمبیسی، یو ایس کے اسرائیل کی ایمبیسی وہاں پہ اوپن ہوئی ہے۔ ایران کے ساتھ تعلق بہتر نہیں ہو رہا، لیکن سعودی عربیہ میں کچھ ڈیولپمنٹس آ گئیں، وہاں پہ انہوں نے کہا کہ نہنیاتو وہاں بھی پہنچ گئے، اس کے بعد فوراً سعودی عربیہ میں بھی اسرائیل کی ایمبیسی اوپن ہو رہی ہے۔ کس طرح دیکھ رہے ہیں اس کو سر آگے؟ جی، سب سے پہلے تو ہمیں یہ بات کو اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے کہ کوئی بھی ملک جو ہے وہ اپنی خارجہ پالیسی کو یا اپنے جو قومی مفادات ہوتے ہیں کسی دوسرے ملک کی خاطر نہ تو چینج کرتا ہے،
نہ ان کو جو ہے وہ اپنے تعلقات یا خارجہ پالیسی کو خراب کرتا ہے. ہر ملک کے اس میں اپنے مفادات ہوتے ہیں. تو اگر انہوں نے سعودیز نے اسرائیل کی طرف کوئی اس قسم کا اسٹیپ, سوری یو اے ای اور سعودی عربیہ کا بھی وہ تھا, اس میں کافی مسلم کنٹریز کی ڈبیٹ اس میں چلی ہے. سو اگر وہ کچھ ایسے اسٹیپس لے رہے ہیں تو اس میں ان کے پرسنل انٹرسٹ ہے. ہاں ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ان چیزوں کا امریکہ پہ اثر ضرور پڑے گا, کیونکہ بیسکلی تو ہے تو یہ امریکن الائز. سو یہ ان کی الگ الگ اپنی پالیسیز ہیں. لیکن اب بائیڈن اس کو کس طرح ریئیکٹ کرتا ہے, کیونکہ جدھر بائیڈن نے ایران, اسرائیل اور عرب کنٹریز کو دیکھنا ہے, ساتھ ساتھ ایران نے جو یو ایس نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ان کے درمیان جو ایک وہ سیکٹیرین پالیٹکس چل رہی ہے کہ اس کو ہم نے کس ڈائمینشن میں اب لے کے جانا ہے. اگر بلاکس کی بات کیجیے, آپ کس طرح دیکھتے ہیں ابھی اس میں یہاں پہ پاکستان, ایران اور ٹرکی کا ایک بلاک, اس کو بھی دیکھتے ہیں, یو ایس ایک سائٹ پہ ایسولیشن کی طرف ان کو لے کے جا رہے ہیں, بقایا جو میجر پاورز ہیں رشیا اور چائنا کی اگر بات کریں کہ وہ چائنا کی ایکسپینشن کو روک رہے ہیں, ساری جو پالیٹکس ہیں اس میں ایران کا کردار آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ ایران کا اس میں بہت امپورٹنٹ جو ہے وہ رول ہے. ہم ایران کے رول کو بالکل اگنور نہیں کر سکتے, بیکاز ایران نو ڈاؤٹ اس کے پاس نیوکلیئر ٹیکنالوجی ہے, اور دوسرا ایران کے پاس جو نیچرل ریسورسز ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں. تو تیسرا اسلام جو ہے, اگر ہم مسلم دنیا کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ہم ایران کے بغیر نہیں سمجھ سکتے. جدھر ایک طرف سعودی عربیہ ہے, دوسری طرف ٹرکی ہے, ملیشیا ہے, پاکستان بھی ہے, تو ایران کے علاوہ بھی ہم اس مسلم دنیا کو نہیں سمجھ سکتے ان کی پالیٹکس. ٹھیک. طاہر ملک صاحب, عتیق صاحب نے بات کی کہ ہم اگر مسلم دنیا کو اکٹھا کرنا چاہے تو ایران کے بغیر پاسبل نہیں ہے, وہ ایک اہم ممبر ہے اس کا. ساتھ ہی ساتھ ایران میں جس قدر ریسورسز پائی جاتی ہیں, چاہے وہ یورینیم کی بات کریں, آئل اینڈ گیس کی بات کریں, باقی چیز کی بات کریں, وہ بھی خاصی ایک اہم مقدار میں. اب جب 2015 میں یہ ڈیل ختم ہو رہی تو اس وقت یورینیم انریچمنٹ کی جو ان کے پاس مقدار تھی وہ 102 کلو گرام کے قریب تھی. اب اس کے بعد جب ان پہ لمیٹیشن اور باقی سینکشن وغیرہ اور جو ایگریمنٹ کے تحت وہ پابند تھے, اس کے ختم ہونے کے بعد وہ کافی حد تک بڑھ چکی ہیں. دوبارہ ایگریمنٹ ہوگا, ایران کا کیا پوائنٹ آف ویو ہوگا؟ ایک تو یہ جو نیوکلیئر ڈائمنشن ہے اس پہ میرا علم انتہائی ناقص ہے, اور عتیق صاحب اس کے ایکسپرٹ ہیں, لیکن میں جنرلی یہ کہہ سکتا ہوں, میں صرف یہ کہ ایران کا پرسپیکٹو کیا وہ دوبارہ اس چیز پہ آمادہ ہوگا کہ ایران کے ساتھ پیس ڈائلاگس کے اوپر آ جائے؟ بالکل ہوں گے. اس وقت اگر یہ ڈیل دوبارہ ریووک نہیں ہوتی اور یہ جو سٹیٹس کو مینٹین ہوتا ہے, تو اس وقت ایران کے اوپر بار بار سینکشنز جو لگی ہیں اور اوپر سے کووڈ کا بھی امپیکٹ ہے, ایرانین اکانومی انتہائی بیڈ شیپ میں ہے, وہاں کے لوگ شدید مشکلات کا شکار ہیں, اور سینکشنز بھی ان پہ امپوزڈ ہیں. تو وہ سروائیو اب یہ 3-4 دہائیاں ہو گئی ہیں, ڈیکیڈز ہو گئی ہیں کہ جب امریکہ اور ایران کے درمیان جو ڈپلومیٹک ریلیشن شپ ہیں منقطع ہوئے ہیں, اور وہ مسلسل پہلے عراق ایران جنگ کا سامنا انہیں کرنا پڑا, پھر سینکشنز کا کرنا پڑا. تو اب اگر وہاں یہ ڈیل دوبارہ سے ریووک نہیں ہوتی تو یہ ایک بڑا ان کے لیے ٹیسٹ کیس ہوگا کہ کس طرح وہ اس کرائسس سے نکلیں. وہاں اس کی ریپرکشنز بھی آ رہی ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ایران ڈٹ کے کھڑا ہے, لیکن ایران کی جو میں غربت بڑھ رہی ہے, ایران کی اکانومی شرنک کر رہی ہے, اور لوگ جو وہاں کی جو رجیم ہے ریلیجس آرتھوڈاکسی پہ بیس کر کے اس کی کنزرویٹزم سے بھی تنگ ہیں. تو اس لیے ایران کے لیے بھی ٹیسٹ کیس ہے. دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ یہ سارا ریجنل کمپٹیشن ہے, اس کے اندر نہ سیکٹیرینزم ہے نہ ریلیجس ایلیمنٹ ہے, کیونکہ ریلیجس ایلیمنٹ ہوتا تو پھر اسرائیل اور عرب ملکوں کے آپس میں تعلق, جس طرح عتیق صاحب نے بتایا کہ انٹرسٹ بیس ہے. تو اس میں 3 بڑے دھڑے ہمیں مڈل ایسٹ میں نظر آ رہے ہیں, ٹرکی, ایران اور سعودی عربیہ, اور تینوں ریجنل ڈومیننس کے لیے ایک دوسرے سے کمپیٹ کر رہے ہیں, اور انہوں نے بلاک بھی بنائے ہوئے ہیں. تو یہ جو ان کے درمیان کمپٹیشن ہے اور ایٹ ٹائمز رائیولری ہے, اس کو جو ایکسٹرا ریجنل پاورز ہیں وہ ایکسپلائٹ کرتی ہیں اپنے انٹرسٹ سے, تو پھر ریجن انسٹیبلٹی کا شکار رہتا ہے. ٹھیک. طاہر ملک صاحب آپ کی طرف میں دوبارہ آتا ہوں. ویورز آپ لوگ ایک چیز میں ریمائنڈ کرانا چاہوں گا, پچھلے سال جب ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے دوبارہ وہاں پہ ایران میں کوئی ڈیولپمنٹ کرنی چاہی تو وہاں پہ کچھ بیچ میں ان کے کلیشز آ گئے, اور ایران کا وہ ایگریسو موڈ ہم نے دیکھا جو انہوں نے وہاں پہ ان کے ایئر بیسز پہ اٹیکس کیے, اور ایک کافی ہمیں لگا کہ اب یو ایس جو ہے دوبارہ ایران پہ اٹیک کرے گا, لیکن وہ نہیں کر پائے کچھ چیزوں کو لے کے. یہ ایگریسو موڈ کے ساتھ ابھی چونکہ جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن آ گئی ہے, طاہر ملک صاحب اس پچھلا والا موڈ جو تھا ان کا وہ ایک الگ تھا, لیکن اس جنرل قاسم سلیمانی کی ڈیتھ کے بعد ایران ایک الگ پوزیشن پہ آ گیا. اس پوزیشن کو لے کے بات ہو پائے گی؟ دیکھیں ایران کی جو گورنمنٹ ہے وہ بھی بہت کیونکہ وہاں میڈیا سینسرشپ ہے, ریسٹرکشنز ہیں. نمبر 1 قاسم سلیمانی کا وہاں مارے جانا,
اس کے بعد جو انہوں نے وہاں ایک ٹیکٹیکل ان سے مسٹیک ہوئی کہ ایک پیسنجر پلین کو انہوں نے ہٹ کر دی. ٹھیک. یہ بھی ان کا ایک بہت بڑا ایک فیلئر تھا. اسٹیٹ کے جو ادارے ہیں ریاست کے, انہوں نے اتنا بڑا ٹارگٹ اور کولیٹرل ڈیمیجز میں اتنے لوگ وہاں مارے گئے. اور تیسرا بھی ان کے جو ٹاپ نیوکلیئر سائنٹسٹ ہیں ان کا ایک فیلئر تھا ایرانی سیکیورٹی ایجنسیز کا کہ وہ ایک ہٹ لسٹ پہ تو تھے اور عرصے سے تھے, انہیں وہ پروٹیکٹ نہیں کر سکے. تو جو رجیم ہے جیسے میں نے کہا کہ وہ اندر سے بھی انڈر پریشر ہے اور اس کی پرفارمنس بھی عام آدمی کوسچن کر رہا ہے اور سینکشنز کا بھی شکار ہو رہا ہے. ٹھیک ٹھیک. ہمارے عام ویورز کو شاید یہ نہیں پتا ہوگا کہ نیوکلیئر پاور اگر کوئی ملک گین کر لیتا ہے تو اس سے اس کے سراؤنڈنگ میں جو کنٹریز ایگزسٹ کرتے ہیں ان کے لیے کیا خطرہ ہوتا ہے. عتیق صاحب, ہم اس پہ بڑی بحث ہوتی ہے کہ اگر فار ایگزامپل ایران نیوکلیئر پاور گین کر لیتا ہے کسی بھی حالت میں, ایٹ اینی کاسٹ, جو یہ بات اکثر کرتا رہتا ہے, مڈل ایسٹ میں اس کیا چینجز آئیں گی؟ سعودی عربیہ, اسرائیل کے پاس آلریڈی ہے, کلیم نہیں کرا, وہ ایک الگ سائڈ پہ رکھتے ہیں, لیکن باقی مڈل ایسٹ جو سر نے بھی جس طرح بات کی طاہر ملک صاحب نے کہ ریجنل ٹائگرز بننا چاہتے ہیں, سعودی عربیہ, ٹرکی, ایران وغیرہ, کیسے ہو گیا سب کچھ؟ میرا خیال ہے کہ اس کو اگر آپ تھوڑی سی امریکہ کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو اوباما دور میں یا اس سے پہلے بھی امریکن جو اسٹیٹ آفیشلز ہیں یا جو رسپانسیبل ان کے جو پولیٹیشنز ہیں ڈفرینٹ بش ایڈمنسٹریشن میں بھی تھے, اوباما میں بھی تھے, ٹرمپ میں بھی تھے, جن کا یہ کہنا تھا بڑا اوپنلی انہوں نے کہا, اگر ہمارے جو یہ ویورز ہیں یہ بھی اگر گوگل کر لیں تو ان کو کافی زیادہ اسٹیٹمنٹس مل جائیں گی جس سے وہ ڈائریکٹلی کہتے تھے یو اے ای کو اور سعودی عربیہ کو کہ اگر ایران نیوکلیر ویپنز بنائے گا یا ڈکلیئر کرے گا, جو کہ ابھی ہمیں نظر نہیں آتا کیونکہ ایران این پی ٹی کا ممبر ہے, اس کا نیوکلیر پروگرام پیسفل پرپز کے لیے ہے, لیکن ہسٹری میں کیا فیوچر میں کیا ہوگا ہم کچھ کہہ نہیں سکتے. تو اس میں جو ہے ان کی بڑی انٹینشن تھی اپنے الائز کی طرف کہ اگر ایران کوئی ایسا سٹیپ لے گا تو پھر یو ایس از دیئر ٹو سپورٹ دیم ان رسپانس ٹو ایران. تو ان کی بڑی اسٹیٹمنٹ ہے. تو اس میں جو ہے وہ ڈیفینیٹلی انٹینسیفائی ہوگی ان میں جو سیاست ہے مسلم ملکوں کی, لیکن اس سیاست کے انٹینسیفائی ہونے کا لنک جو ہے وہ ایکسٹرنل پاور سے جڑا ہوا ہے. ایکسٹرنل پاور سے جڑا, آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ایسا کچھ ہو جاتا ہے تو سعودی عربیہ کو نیوکلیئر پاور گین کرنے کے لیے یو ایس سی سپورٹ کرے گی؟ مے بی کوئی اور بھی ہو, لیکن یو ایس کی اسٹیٹمنٹس ہیں. یو ایس کی اسٹیٹمنٹ ہے. جی بالکل. تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے مڈل ایسٹ میں ہی ان کو کاؤنٹر ایک ایسے ایک ملک کو اجاگر کیا جائے گا. یو ایس کے ایگریمنٹس ہیں اپنے الائز کے ساتھ ان کو سول نیوکلیئر ٹیکنالوجی دینے کے لیے, لیکن بعد میں وہ سول نیوکلیئر ٹیکنالوجی کس ڈائریکشن میں جاتی ہے یہ تو ابھی کہنا نامناسب ہوگا. وہی ایگریمنٹ ان کے یو اے ای کے ساتھ بھی, لیکن وہی ایگریمنٹ کی پیس ٹیکنالوجی ایران کے ساتھ بھی تو پہلے انہوں نے ان کو سپورٹ کیا تھا. نہیں, میں ان کا 1 2 3 ایگریمنٹ ہے, میں اس کی بات کر رہا ہوں. ریسنٹ ایگریمنٹ اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس میں وہ کچھ عرب کنٹریز کو بھی دے رہے ہیں, انڈیا کو بھی اس کے اکارڈنگ ہی دے رہے ہیں. تو یہ تو ڈاکومنٹڈ پروف ہے. ٹھیک. طاہر ملک صاحب, ٹرکی کی ایک ایگریمنٹ چلی ہے پس پردہ رشیا کے ساتھ, شاید آپ کو اس بات کا علم ہوگا, نیوکلیئر کے اوپر, نیوکلیئر ٹیکنالوجی کے اوپر. ٹرکی کے پاس آلریڈی اپنے وسائل ہیں. اب 2022-23 میں جو پچھلے ایگریمنٹس اگر ختم ہو جاتے ہیں وہ پاور میں آئے گا, کس طریقے سے آتا ہے اور اس کا کتنا ایگریشن ہوگا, مڈل ایسٹ میں اس کی کیا پوزیشن ہوگی, کس طرح ٹرکی کے ریوائول کو کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں, ایک تو وہ پریگمیٹک ہے ان کی فارن پالیسی, ٹھیک. دوسرا اس میں ریجنل ایمبیشن نظر آتا ہے, تھرڈ اس میں نیشنلزم نظر آتا ہے. ٹھیک. تو جو ملٹری ایسٹ کی ملٹریز ہیں, جس طرح عتیق صاحب بتا رہے ہیں کہ گلف کنٹریز کا تو ملٹری انفراسٹرکچر ہی نہیں, وہ سیکیورٹی گارنٹیز پہ چل رہے ہیں جو ان کو امریکہ سے ملی ہیں. اب عراق کا ملٹری سٹرکچر تھا وہ ڈسٹرائے ہو گیا وار میں. سیریا سول وار کی وجہ سے ملٹری سٹرکچر اس کا بھی کافی, اب جو ملٹری انفراسٹرکچر ہے وہ ڈکریز ہوا ہے اور وہ انٹرنل کرائسس کا شکار ہیں. لیبیا میں ایک رجیم چینج ہوا ہے. تو یہ 2-3 ملک ہیں. ایران کو ایک ہمیں کریڈٹ دینا پڑے گا کہ ریولوشن کو انہوں نے کنسولیڈیٹ کر دیا. ٹھیک. جو اس وقت عراق وار کو بھی وہ سسٹین کر گئے اور کنسولیڈیٹ کر گئے. ٹرکی کا بھی یہ ہے کہ ٹرکی ایک ریجنل پلیئر ہے اور اس کی جو ملٹری ہے وہ اگر مڈل ایسٹ کے جو اسٹیٹس ہیں ان کے ملٹری انفراسٹرکچر سے اگر آپ کمپیئر کریں تو وہ بہت زیادہ جدید ہے اور وہ اس کا جو ڈیولپڈ ان ملٹری انفراسٹرکچر ہے, لیکن وہ کوئی ایسا ارریشنل ڈیسیژن نہیں لیں گے کہ وہ کسی کانفلکٹ یا وار میں جائیں. ابھی اگر وہ لیتے تو دیکھیں اسٹریٹجک ڈیپتھ جس طرح ہم افغانستان میں گئے, سیریا اسٹریٹجک ڈیپتھ کا کانسیپٹ وہاں اپلائی ہوتا ہے, لیکن وہ بڑا ریسٹرینٹ شو کر رہے ہیں, اپنا انٹرسٹ پروٹیکٹ کرتے ہیں, لیکن بائی ادر مینز جنگ سے علاوہ بھی قومیں اپنا مفاد پورا کر سکتی ہیں. ضروری نہیں کہ وار تو ایک لاسٹ آپشن ہوتی ہے. ٹھیک. یو ایس
اس وقت جو وہاں پہ حالات چل رہے ہیں آج سے پہلے ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا. ہمارے ویورز نے بھی دیکھا کس طریقے سے کیپٹل میں افغانستان سے زیادہ فورسز وہاں پہ جو بائیڈن کی جو پریزیڈنشیل سرمنی تھی اس میں وہاں پہ وہ آئے ہوئی تھی. اس کے بعد جو بائیڈن پاور میں آ گیا, مڈل ایسٹ کو لے کے, خاص کر میں مڈل ایسٹ پہ فوکس کر رہا ہوں, کیا ڈیولپمنٹس آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اس اگلے ایک سال میں؟ دیکھیں عبید, ایکسپیکٹیشن تو ابھی کہنا بہت نامناسب ہوگا کیونکہ اب امریکن سسٹم بہت زیادہ چینج ہو چکا ہے. اگر ہم یہ کہہ دیں کہ فکس جو ڈیموکریٹس ہیں ان کی یہ پالیسی کی جو ڈائریکشنز ہوتی ہیں اور ریپبلکنس کی یہ ہوتی ہیں, ابھی ہم ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتے. جیسا میں آپ کو بتاؤں کہ ریپبلکنس کے دور میں ان کی ساؤتھ ایشیا پالیسی میں پاکستان سے ریلیشن اچھے ہوتے ہیں, تو ڈیموکریٹس میں نہیں ہوتے. لیکن ٹرمپ تو ریپبلکن تھا تو ریلیشن اچھے نہیں ہوئے. سو اس کے علاوہ بہت سے اور پیرامیٹرز ہیں جس اسپیس پہ ہم یہ اب ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتے ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس کی پالیسیز کیا ہیں. اب ان کے بیہیویئر ڈفرینٹ ہو گئے ہیں. سو اس میں اگر ہم ان کی پالیسی کو ساؤتھ ایشیا کی طرف یا مڈل ایسٹ کی طرف اگر میئر کرنا چاہیں تو اس وقت ہمارے لیے یہ بڑا نامناسب ہے. کس طرح بیہیو کرتے ہیں بائیڈن ایڈمنسٹریشن, کس طرح بیہیو کرے گی, یہ بہت ڈفرینٹ ہوگا. یہ ایک فیکٹ ہے کہ وہ امریکن جو جیو پولیٹیکل انٹرسٹ ہیں پوری دنیا میں, جو جیو پولیٹیکل انٹرسٹ ہیں وہ اس کے اگینسٹ کبھی نہیں جائیں گے. بیکاز امریکہ میں یہ ہوتا ہے یا ڈیولپ کنٹریز میں یہ ہوتا ہے, جو فرسٹ ورڈ ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ایڈمنسٹریشن چینج ہوتی ہے دیٹ از جسٹ چینج آف فیس. ان کے انٹرسٹ, ان کی فارن انگیجمنٹس, ان کے قومی مفادات وہ بالکل ویسے ہی رہتے ہیں. ٹھیک. طاہر ملک صاحب, پاکستان کا کردار ہمیشہ سے بڑا امپورٹنٹ رہا ہے, اور اگر مڈل ایسٹ کے ساتھ دوبارہ کنیکشن, ایران کے ساتھ ان کے رویوں کو اور ایران کے ساتھ ان کے تعلقات کو دوبارہ بہتر بنانے کے لیے, ساتھ ہی ساتھ افغانستان میں جو پیس ٹاکس ہو رہے ہیں اس میں پاکستان کا کردار کوئی نگلیکٹ نہیں کر سکتا. بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے ساتھ پاکستان کس طرح چل پائے گا ان سارے جو خطے میں مڈل ایسٹ اور افغانستان کو لے کے؟ کس طریقے سے ہماری امپورٹنس دوبارہ آئے گی اور ہم اپنی ہی جو امپورٹنس کو سمجھ پائیں گے اور اس لیول پہ بات کر پائیں گے؟ ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں انڈیا جو ہے, امریکہ کا جو عتیق صاحب نے بتایا کہ جیو پولیٹیکل انٹرسٹ ہے اور مارکیٹ ریلیٹڈ انٹرسٹ ہے, اور چائنا کو اگر انہوں نے کاؤنٹر کرنا ہے تو وہ انڈیا ایک ریجنل ہیجمون بھی ہے. ٹھیک. تو ان کے مفادات وہاں زیادہ ہیں. لیکن جو سیکیورٹی لینس سے اگر آپ دیکھیں تو پاکستان چائنا اکنامک کوریڈور اور جو افغانستان میں معاملات ہیں سینٹرل ایشیا میں, اس میں پاکستان اہم ملک ہے, اور طالبان ٹاکس میں انہوں نے مینٹین بھی کیا. تو میری رائے یہ ہے کہ وہ پاکستان سے ان کا انٹرسٹ افغانستان ریلیٹڈ رہے گا, چائنا ریلیٹڈ رہے گا. لیکن جب پاکستان اور انڈیا کا آپس میں کوئی ایشو آئے گا تو ان کے ٹلٹ انڈیا کی جانب ہوگا. ایک یہ ہے. اور دوسرا اس میں یہ ہے کہ جو چینج آئے گی ڈومیسٹک لیول پہ, کہ ٹرمپ ایک پاپولسٹ لیڈر تھا, پاپولسٹ انارکسٹ تھا, وہ میڈیا اور ڈیموکریسیز کے اوپر وہ اس کی میں حساسیت نہیں تھی. اب اگر پاکستان میں یا انڈیا میں کوئی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوگی, کوئی میڈیا پہ قدغن ہوگی, کوئی جمہوریت خطرے میں ہوگی, تو یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا فوری بیان آیا کرے. تو یہ جو پاپولسٹ رجیم ہے پوری دنیا میں, ان کا ڈیکلائن شروع ہو گیا. ٹرمپ ان کا سرخیل تھا, مودی, عمران خان, اردگان, یہ ساری وہ ایکویشن ڈسٹرب ہوگی اور اس کا پاکستان پہ بہت بڑا امپیکٹ آئے گا. پاکستان میں اب ڈیموکریٹک فورسز جو بائیڈن کے آنے کے بعد اسٹرانگ ہوں گی, کمزور نہیں ہوں گی. ٹھیک سر, کیا کہتے ہیں؟ اس کو میں ملک صاحب کی بات کو تھوڑا سا میں ایڈ کروں گا اس میں. اگر آپ امریکن اسٹیٹمنٹس دیکھیں, کلنٹن دور سے سٹارٹ ہوئی تھی اور ابھی تک, بش رجیم میں بھی, اوباما میں بھی, ٹرمپ میں بھی, اور ابھی بائیڈن کا ہم دیکھیں گے, تو وہ اپنی سٹیٹمنٹ میں بڑا کلیئرلی بتاتے رہے ہیں. ایون ان کی جو ٹرمپ کی جو 2017 میں نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی ایک ڈاکومنٹ آیا تھا, اس میں بھی اس نے اپنی فارن انگیجمنٹس کو جو نیشنل انٹرسٹ سے اس سے لنک کیا تھا. تو بار بار ایمفسس جو تھا وہ انڈیا پہ ہی تھا, بیکاز انڈیا کو وہ ایشیا پیسیفک اور انڈین اوشن میں انڈیا کا رول وہ زیادہ دیکھتے ہیں امریکن انٹرسٹ کو سیکیور کرنے کے لیے. جب پاکستان کی بات آتی ہے تو وہ پاکستان کو ہمیشہ افغانستان سے اور وار آن ٹیرر سے اٹیچ کرتے ہیں. سو ان شارٹ جو ایک ہمیں ریفلیکشن ملتی ہے, وہ امریکن جو مائنڈ سیٹ ہے ان کی فارن انگیجمنٹ میں, وہ پاکستان کو ہمیشہ ساؤتھ ایشین ریجنل انٹرسٹ سے لنک کرتے ہیں, اور انڈیا کو ایکسٹرا ریجنل انٹرسٹ یا گلوبل انٹرسٹ سے لنک کرتے ہیں. ٹھیک. طاہر ملک صاحب, آپ سے فائنل کمنٹ جاننا چاہوں گا. یو ایس اگینسٹ میجر پاورز, کیا ان کی میجر پاورز کی ایکسپینشن کو روک پائے گا یو ایس؟ اگلے جو یہ جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی بات کر رہا ہوں, خاص کر بائیڈن ایڈمنسٹریشن, کیا وہ روک پائے گا چائنیز ایکسپینشن کو؟ یہ تو ان کی بیونڈ کیپیسٹی ہے نا.
یا ان وہ کے ہمیشہ سے انٹرنیشنل سسٹم انارکک رہا ہے, کمپٹیشن اس میں رہا ہے, اپرچونٹیز اور چیلنجز بھی رہے ہیں, اب بھی ہیں. ٹھیک عتیق صاحب. نہیں یہ تو بہت مشکل ہے, امپاسبل. Impossible. That's impossible, no doubt. That's very difficult task, ٹھیک. but at the same time that's impossible. تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ. ہمارے ساتھ پروگرام میں جوائن کیا تھا پروفیسر طاہر ملک صاحب نے, اور ساتھ ہی ساتھ عتیق الرحمان صاحب جو کہ سیکیورٹی اسٹڈیز پہ اور نیوکلیر اسٹڈیز پہ اسپیشلٹی رکھتے ہیں. ان کے کہنے کے مطابق ڈکلائن فیز شروع ہو چکا ہے اس وقت. جو ایک پرسنالٹی وائز پالیٹکس تھی, جیسے مودی کی بات کی طاہر ملک صاحب نے, اور ساتھ ہی ساتھ ٹرمپ کی بات کی, تو وہ پاپولسٹ ریجیم جو تھا اس کی ڈکلائن فیز شروع ہو گئی. اور ساتھ ہی ساتھ جو چائنا کی ایکسپینشن ہے, جس کو توڑنے کے لیے, جس کو ختم کرنے کے لیے, جس کو روکنے کے لیے, کم کرنے کے لیے بائیڈن ایڈمنسٹریشن اپنی ہر حد تک کوشش کریں گے, لیکن ناممکن ہے ہمارے گیسٹ کے مطابق. آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ مجھے اپنے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور بتائیے گا. مجھے دیجیے گا اجازت, اللہ حافظ.